نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے انسانوں نے خوب فائدہ اٹھایا ہے، اس لیے کہ آپ نے دعا فرمائی ہے، اے اللہ میرے بعد میری امت پر کوئی ایسا عذاب نہ لانا جس سے ان کی شکلیں تبدیل ہو جائیں۔ چنانچہ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ آج ہم جو اپنی اصلی شکلوں پر زندہ ہیں، یہ رحمت للعالمین کی دعاؤں کا صدقہ ہے، وگرنہ امت نے اعمال بد میں پچھلی امتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور اگر پہلی امتوں کی طرح پکڑ ہوتی تو آج امت میں سینکڑوں میں سے کوئی ایک ہی خوش نصیب ہوتا جو اپنی اصلی شکل پر باقی رہتا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی فکر اور توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے جانوروں نے بھی رحمت پائی۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے، ایک اونٹ بلبلاتا ہوا آپ کے قدموں میں آیا اور آ کر شکوہ کرنے لگا۔ آپ نے اس اونٹ کے مالک کو بلایا اور فرمایا کہ یہ تمہارے بارے میں شکوہ کر رہا ہے، تمہیں چاہیے کہ یہ بے زبان جانور ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہ شکوہ کر رہا ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور اسے چارہ تھوڑا دیتے ہو۔ سبحان اللہ، جانور بھی آپ کی خدمت میں آ کر اپنی تکالیف بیان کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد افضل صلاتک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے چھوٹوں کو بھی عزت ملی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اپنے سے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ گویا چھوٹوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ پایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد افضل صلاتک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے عورتوں نے بھی فائدہ اٹھایا ہے۔ آپ سوچیں گے وہ کیسے؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے اس معاشرے میں عورت کی کیا وقت تھی۔ ہر شخص بیٹی کے اپنے گھر میں پیدا ہونے کو برا سمجھتا تھا، یہاں تک کہ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے۔ کوئی باپ اپنی بیٹی کو محبت اور پیار سے نہیں دیکھا کرتا تھا، لیکن رسول اللہ نے دنیا میں تشریف لا کر فرمایا، جس شخص کے ہاں 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دے، وہ اور میں جنت میں ایسے ساتھ ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ایک ساتھ ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے پڑھنے اور سننے کے بعد کوئی مومن بیٹی کی پیدائش پر حقارت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ تو بیٹی کے پیدا ہونے پر فخر کرے گا، میرے لیے جنت کے دروازے کھل گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے بیویوں نے بھی فائدہ اٹھایا ہے، اس لیے کہ آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے بیویوں کے ساتھ نہایت ظلم کا برتاؤ کیا جاتا تھا۔ آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو یہ آیات نازل ہو گئیں، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، اور آدمی لباس کے بغیر برہنہ ہو جاتا ہے، اس لیے اگر تم ازدواجی زندگی نہیں گزارو گے اور حسن اخلاق کو نہیں اپناؤ گے تو تمہاری زندگی ہر وقت خطرے میں ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے بوڑھوں کو بھی عزت ملی ہے، اس لیے کہ اس وقت بوڑھوں کی کوئی عزت نہیں کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، جس نے کسی ایسے شخص کی عزت کی جس کے بال اسلام کی حالت میں سفید ہو گئے ہوں، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اپنے اللہ کی عزت کی۔ اللہم صلی علی محمد
افضل صلاتک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے مزدوروں کو بھی عزت ملی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ان کے ہاتھ سخت ہیں۔ آپ نے ہاتھوں کے سخت ہونے کی وجہ پوچھی تو وہ صحابی عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہاڑ پر رہتا ہوں، وہاں پر پتھر توڑ کر اپنی زندگی گزارتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کی طرف دیکھ کر فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ آپ کی رحمت سے مزدوروں کو بھی عزت مل گئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل، آپ کو بھی میری رحمت سے حصہ ملا ہے؟ حضرت جبرائیل فرمانے لگے، جی یا رسول اللہ، آپ کی تشریف آوری سے پہلے مجھے اپنے انجام کے بارے میں ڈر لگا رہتا تھا۔ جب آپ تشریف لائے تو یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ۔ بس مجھے اپنے انجام کے بارے میں تسلی ہو گئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل آیا اور آ کر کہنے لگا، اگر آپ یہ بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بتاؤں یا تیری مٹھی میں موجود چیز خود بتائے کہ وہ کیا ہے؟ کہنے لگا، اگر ایسا ہوا پھر تو میں یقیناً اسلام قبول کر لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کا اشارہ اس کی مٹھی کی طرف کیا تو مٹھی میں موجود کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ! مگر افسوس، اپنی بدقسمتی کی وجہ سے وہ اسلام قبول نہ کر سکا اور اپنی خواہش کے پورا ہونے کے باوجود اپنے وعدے سے مکر گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک پتھر ایسا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس پتھر کے پاس سے گزرتے تو وہ آپ کو سلام عرض کیا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس پتھر کو جانتا ہوں، یہ مجھے نبوت ملنے سے پہلے بھی سلام کیا کرتا تھا اور آج بھی مجھے سلام کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ! پتھر بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام کو سلام عرض کیا کرتے تھے۔ آج امت پیارے پیغمبر علیہ السلام پر درود و سلام پیش کرنے کا اہتمام تک نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی ہمت، طاقت، توفیق، فکر اور سعادت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ قریش مکہ سے ان کی ایذا رسانیوں کا بدلہ چکا سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہی کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم۔ بس آپ دشمنوں کے لیے بھی رحمت ثابت ہوئے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کے دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ذات سے محبت یہ ایمان ہے، اور آپ کی مبارک تعلیمات پر عمل کرنا یہ ہماری پہچان ہے، اور اس پہچان کے آگے دنیا کی تمام عیش و عشرت و معمولی ہے۔ اللہم صلی علی محمد
وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، جس شخص کے سامنے میرا ذکر خیر ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے۔ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ جل شانہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجیں گے اور اس کی 10 خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔